بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اسرائیل کا شام پر میزائلوں سے حملہ، اسرائیل کی سعودی عرب کو جنگ کی دھمکی، نئی جنگ چھڑنے والی شام کا ایئرپورٹ خاکستر ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل پوری طرح پاگل ہو گیا۔ اسرائیل کے شام کے شہروں دمشق اور حلب میں شدید بمباری۔ شامی دارالحکومت دمشق ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج نے بمباری کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے شامی دارالحکومت دمشق سمیت حلب کے ایئرپورٹ پر بمباری کی ہے۔ دمشق کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی بمباری کے بعد ایئرپورٹ سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے ہوائی اڈوں کے رن وے کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دمشق پر بمباری ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ممکنہ دورے سے کچھ دیر قبل کی گئی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ شامی فوج کی جانب سے اسرائیلی طیاروں پر طیارہ شکن میزائل سے جوابی حملے کیے گئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ شام کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے۔ دوسری جانب شامی صدر بشار الاسد نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو فون کر کے فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شامی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے صدور نے فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔ دونوں صدور کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو حق دفاع بھی ہے اور مزاحمت بھی جائز ہے۔ شہری آبادیوں کو نشانہ بنا کر اسرائیلی جنگی جرائم میں ملوث ہوتا دکھائی دیا ہے۔ دوسری جانب ایران اور شام کے صدور نے اسلامی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کے حوالے سے ایک پیج پر آئیں۔ ایرانی خبر ایجنسی نے بتایا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے شامی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی اور عرب ممالک کے ساتھ دنیا کے تمام آزاد لوگوں کو مظلوم فلسطینیوں عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کو روکنے کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ ایران اور شام مشرق وسطیٰ میں دیرینہ اتحادی ہیں۔ حالیہ برسوں میں جنگ زدہ شام میں ایران کے اقتصادی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا، جو بشار الاسد کی حکومت کو کریڈٹ لائنز فراہم کر رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ٹیلی فونک بات چیت میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے جنگی جرائم روکنے کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل فلسطین کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا آغاز کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد نے موقف دہرایا کہ کشیدگی روکنے کے لیے سعودی عرب تمام بین الاقوامی علاقائی فریقین کے ساتھ رابطے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے شہریوں کو نشانہ بنانے سمیت معصوم جانیں لینے مسترد کرنے کے سعودی موقف اور بین الاقوامی انسانی جانوں کو مدنظر رکھتے ہوئے زور دیتے ہوئے غزہ کی پٹی میں حالات کی سنگینی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد نے فلسطینی کاز کی سپورٹ رسول امن کی کوششوں سے متعلق مملکت کے موقف پر زور دیا، جو فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ ولی عہد نے کہا ہے کہ مملکت اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری کشیدگی روکنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ ترک ایوان صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے شام کی حلب پر طیاروں سے حملہ، شدید بمباری۔ ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا رن وے دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق رن وے کو گزشتہ جمعرات کو اسرائیلی طیاروں نے تباہ کر دیا تھا، جس کی مرمت مکمل ہوتے ہی اسے پھر نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کی لبنانی سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ شام کی سرحدی علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے توپوں سے حملے کیے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جنگ کے اگلے مرحلے کا وقت آن پہنچا ہے، جس پر موساد کے سابق سربراہ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری نے کہا ہے کہ جس طرح خطے سے داعش کو ختم کیا، وہی انجام اسرائیل کا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی راستہ موجود ہے، وہ اس کا اقدام اقوام متحدہ کے مندوب سے بات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کا ساتھ دینے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند گھنٹوں میں یہ موقع ختم ہو جائے گا۔
اگر لڑائی میں حزب اللہ شامل ہوئی تو اسرائیل پر اس کے تباہکن اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ پر اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے امریکہ کے F-15 جنگی طیارے بھی میدان میں اترنے جا رہے ہیں، جس کا تابڑ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آل سعود سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی فون کی بات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی پٹی میں موجود کشیدگی کی صورت میں بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے شہروں پر حملے بند کرنے، محصورین تک فوری امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ انہوں نے جنگ سے تباہ علاقے میں طبی ٹیموں کو رسائی دینے، زخمیوں کا علاج کرنے، ادویات کی فراہمی، غزہ کا محاصرہ فوری ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ قبل ازیں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر بات چیت کی۔ سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ ان کا ملک شہریوں کو حملوں کا نشانہ بننے کی مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری، شہریوں اور منہجوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کو روکنے پر زور دیا۔ ولی عہد نے فلسطینی ریاست کے قیام کے منصفانہ حل تک پہنچ کر استحکام کی واپسی اور غیر پامن کے حصول کے لیے حالات پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کا غزہ کے جنگ کے 3 مراحل کے اعلان سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے کے دوران قیدیوں کی اکثریت زندہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غازیان زندہ ہیں، وہاں شریف میں غزہ کی پٹی سے لے جایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ فوج کے مطابق 7 اکتوبر جب حماس نے اسرائیل کے شہروں پر حملہ کیا تھا، تب سے 100 سے 200 افراد لاپتہ دکھائی دیتے ہیں۔ اسرائیلی ٹائمز آف اسرائیل نے وزیر دفاع یوولینڈ کے حوالے سے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ 3 مرتبہ پر مشتمل، اس کا آغاز حماس کی تباہی سے ہوگا تاکہ اسرائیل پر غزہ کی پٹی کا روزمرہ کا بوجھ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک فوجی مہم کے ذریعے حماس کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہے، جس کا مقصد تحریک اور اس کی محنتوں کو تباہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر نے مزید کہا کہ اسے ملہ لڑائی جاری رکھنا ہے تاکہ حملے سے ہر طرح کی مزاحمت کو کچل دیا جائے۔ دوسری جانب اس طرف جمع ہونے والی امداد غزہ تک پہنچا دی گئی ہے۔ امدادی مشن اقوام متحدہ کی نگرانی میں جاری ہے۔ UN سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر ہفتے کے روز امداد کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تاہم ساتھیوں کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی کو امداد پہنچانے کا عمل خطرات میں گھرا ہوا ہے اور اسرائیل تابڑ توڑ بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے حماس پوری طرح تیار بیٹھی ہے۔